بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو سلسلۃ الاحادیث کی دوسری روایت ہے وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور حضرت قیس بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو روایت یہ کئی سندوں کے ساتھ مختلف احادیث کی کتب میں موجود ہے، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، امام بہقی کی دلائل النبوہ میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، اس روایت کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس روایت میں ایک خاص لفظ ہے، ایک خاص پیغام ہے جو مکے کے کافروں نے دیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ پیغام شاید پاکستانی عوام کے لیے وہ پیغام ہے۔ وہ اس کا خلاصہ یہ حضرات ذی وقار اس روایت کا معذرت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں 35 سال میں آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بلکہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35ویں سال کا یہ واقعہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں کچھ شہید ہو گئیں، اور اس میں حضرت اسود بھی جو تھا وہ بھی نیچے تشریف لے آیا، نیچے گر گیا۔ تو اب جو کفار مکہ تھے، مکے کے جو کافر تھے، وہ کعبے کی بڑی تعظیم اور احترام کرتے تھے۔ ان سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا، قبائل کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا، ان میں جو سب سے آگے تھے وہ خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ تھے۔ ولید بن مغیرہ، یہ خالد بن ولید تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کے والد ولید بن مغیرہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو یہ سر فہرست تھے، یہ سارے قبائل، یہ مخزومی قبیلہ تھا اور دیگر جو قریش کے قبائل تھے، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی دیواروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے اور حجر اسود کو وہاں رکھیں گے۔ جب کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کی جا رہی تھیں تو اس وقت جو خالد بن ولید کے والد تھے، ولید بن مغیرہ، انہوں نے تمام قریش کو، تمام قبائل کو یہ کہا کہ اب ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ مال حرام اس کے اندر داخل نہ کرے، مال حرام اس پر خرچ نہ کرے، حرام کا جو پیسہ ہے وہ مسجد پر نہ لگائے، وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پہ مت لگائے۔ باقاعدہ البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتابوں کے اندر ان کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ یعنی ولید بن مغیرہ انہوں نے کہا وَأَن لَا يُدْخِلُ فِي بَنَائِهَا مَالًا حَرَامًا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپس میں تم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ایک دوسرے سے حسد بھی نہیں رکھنا اور ایک دوسرے سے بغض بھی نہیں رکھنا۔ دوسرا، مال حرام کے ساتھ بھی آپ نے کعبۃ اللہ پر مال خرچ نہیں کرنا، جو چندہ ہے وہ مال حرام سے کعبۃ اللہ پر آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ حضرات ذی وقار، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر تقریباً دیواریں تعمیر ہوگی، اب مسئلہ پیش آیا حجر اسود رکھنے کا۔ تو حجر اسود رکھنے کے لیے تمام جو قبائل تھے ان کے سرداران نے کہا کہ بھی ہر سردار کہتا تھا کہ ہمارا قبیلے والے وہ حجر اسود رکھیں گے، دوسرے کہتے تھے ہمارے قبیلے والے حجر اسود رکھیں گے۔ تو جب یہ وہ باتیں کر رہے تھے، ان باتوں کے دوران ہی ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوگی، اور وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے، قبائل کے سردار آپس میں لڑ پڑے، قبیلے آپس میں لڑ پڑے، کیونکہ ہر قبیلے والا کہتا تھا کہ حجر اسود کو میں رکھوں گا۔ تو اس دوران جب یہ سارے آپس میں لڑ رہے تھے تو اس دوران جو لوگ تھے ان میں سے جو زیرک لوگ تھے، کفار مکہ میں سے جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں لڑو نہ، کہ تم ایک نیک کام کر رہے ہو اور نیک کام کے دوران تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر کریں کیا؟ تو سب نے یہ فیصلہ کیا، تو اس میں ولید بن مغیرہ بھی تھا، سب نے، سارے سرداران قریش وہاں موجود تھے، سارے وہ کافر تھے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم اپنے درمیان ایک کسی بندے کو ثالث بنا لیتے ہیں، حاکم بنا لیتے ہیں، قاضی بنا لیتے ہیں، حکمران بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ باقاعدہ مسند احمد بن حنبل دیگر کتابوں میں ان کے الفاظ موجود ہیں، اجعلوا بینکم حکما، کہ اپنے درمیان ایک حاکم بنا لو، اپنے درمیان ایک قاضی بنا لو، اپنے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا بنا لو۔
جو وہ فیصلہ کرے گا وہ قبیلہ حجر اسود کو اٹھا کے کعبۃ اللہ میں رکھے گا، کعبے کے ساتھ لگا دے گا۔ تو اب سب نے جو یہ کہا تو سب نے کہا جی ٹھیک ہے، تو اب وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا، تو اس دوران پھر سب نے یہ کہا قالوا اول رجل یطلع من فجی، تو انہوں نے کہا کہ جی جو پہلا شخص، فج کہتے ہیں جہاں راستے کو کہتے ہیں، لیکن وہ راستہ جو درختوں سے گھیرا ہوا ہو وہ راستہ، تو انہوں نے اس طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں درخت تو موجود تھے آلریڈی، وہاں کھجور کے درخت موجود تھے، تو انہوں نے کہا جی ان درخت والے راستے سے جو شخص پہلا صبح کے وقت داخل ہوگا تو وہ شخص کیا کرے گا، ہمارا فیصلہ کرے گا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا تو ابھی سارے اس بات پر راضی ہو گئے، سارے نے رات حرم میں گزاری، کعبۃ اللہ میں گزاری۔ تو جب صبح ہوئی تو فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نبی علیہ السلام اس راستے سے تشریف لائے، اور یہ یاد رکھے گا کہ نبی علیہ السلام اس وقت آپ نے نہ اعلان نبوت کیا تھا، نہ آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، نہ قرآن آیا تھا، اور نہ کسی کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو ذرات ذکر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے، فلما رعوہ، تو جب ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالوا ھذا الامین، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک امین آیا ہے، یعنی یہ ایک ایماندار شخص آیا ہے، یہ ایک متقی شخص آیا ہے، یہ ایک پرہیزگار شخص ہے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے ایماندار، آسان سا جو اس کا ترجمہ ہے، لیکن ایمانداری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے وہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں جن پہلوؤں سے اس کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، اس کی زبان، اس کا کردار، اس کا چال چلن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا، اس کا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، اس لفظ امین کے اندر سب آتا ہے۔ وہ جو مکے کے کافر تھے ان سب نے کہا کہ بھئی جب رسول اللہ آئے تو انہوں نے کہا ھذا امین، جا امین، کہ ایک امین شخص آیا ہے، قد رضینا بما قضا بیننا، ہم اس پر راضی ہیں، جو بھی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ تو حضرات ذکر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فیصلہ کیا، آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی چادر کھولی، رسول اللہ نے جو آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، فوضع فی ثوب، آپ نے یہ کہا کہ حجر اسود کو اٹھاؤ، حجر اسود کو اٹھا کے میرے کپڑے پہ رکھ دو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب جو قبیلے کے سردار ہیں ان سب سرداروں کو بلایا اور کہا کہ سارے سردار مل کے میری چادر کو اٹھاؤ، تو سب نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ثم دعا بطونہم واخذہ بنواحہ معہ ووضعہ ہوا، تو انہوں نے قبیلے کے جتنے سردار تھے سب کو بلایا، سب نے چادر اٹھائی اور اٹھا کے حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے پاس لے کے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا، اس جگہ پہ حجر اسود کو رکھ دیا۔ حضرات کی بس اتنی سی حدیث پاک تھی یہ جو میں نے آپ کو سنائی، اور یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی، البدایہ والنہایہ میں تفصیل کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور جس طرح امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی اس روایت کی کیا کی ہے، تصدیق کیا، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج جدید محققین ہیں جنہوں نے ان کتابوں کے نیچے ان روایات کی جو تحقیق کی ہے، ان سب نے ان روایات کو کیا کہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو جو حضرت علی نے بیان کی، جو قیس بن صائب نے بیان کی، سب نے آج جدید محققین نے بھی جنہوں نے یہ جو عربی کتابوں کے نیچے حکم لگاتے ہیں، سب نے کہا یہ روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، حسن ہے، صحیح ہے۔ تو ذرات ذکر یہاں جو سب سے اہم بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے واقعے کے اندر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کہا۔ کفار مکہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جاہل کہا۔ جو خالد بن ولید کے والد تھے ولید بن مغیرہ، وہ ان کے خلاف قرآن پاک میں بے شمار آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ چغل خور ہیں، وہ بد دیانت ہیں۔ حضرات ذکر اور بھی جو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں سرداران قریش سارے موجود تھے،
ابھی اس وقت کوئی تصور نہیں تھا. ان کی لڑائی اسی بنا پر ہو رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے, نفرت رکھتے تھے. لیکن کعبۃ اللہ کی وہ تعظیم کرتے تھے, کعبۃ اللہ کا وہ احترام کرتے تھے. اس کی تعمیر میں سارے شریک ہو گئے. لیکن حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو وہ ایک جو قبائلی تعصب تھا, سردارانہ تعصب تھا. ہر قبیلہ کہتا تھا, ہر جو سردار تھا اور سردار کے جو لوگ تھے, اس قبیلے کے نیچے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے جی ہمارے قبیلے والے رکھیں گے. تو اس پر وہ لڑ پڑے. وہ جو ان کے درمیان جو ایک بغض تھا, جو ایک نفرت تھی اور جو کفر کی جہالت تھی, وہ اس دوران وہ آپس میں لڑ پڑے کہ ایک نیک کام پہ وہ لڑ پڑے. لیکن وہاں جب سب نے یہ کہا کہ بھئی فیصلہ کرو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا. حضرات ذکر میں آپ کو بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو مکے کے کافر تھے, مکے کے کافر جن کے کفر کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا, جن کی بددیانتی کو اور جن کے جہالت کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا, وہ جاہل, وہ کافر اور وہ جو قریش مکہ تھا, جو کبھی مکے کے کافر تھے, وہ بھی یہ جانتے تھے کہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایماندار شخص کا ہونا ضروری ہے. فیصلہ حکمرانی کرنے کے لیے ایک ایماندار شخص کا ہونا ضروری ہے. فیصلے کرنے کے لیے ایک ایماندار شخص کا ہونا ضروری ہے. نظام چلانے کے لیے ایک ایماندار شخص کا ہونا ضروری ہے. عدالت کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے, تھانے, کچہری, پارلیمنٹ اور وزیر اعظم اور سپریم کورٹ میں بیٹھنے کے لیے ایک ایماندار شخص کا ہونا ضروری, جو ایماندار ہو, جس کے کردار میں کوئی فالٹ نہ ہو, جس کی گفتار میں کوئی فالٹ نہ ہو. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین, صادق الامین کہتے تھے. تو اس لیے وہ مکے کے کافر بھی جانتے تھے کہ فیصلہ جو کروایا جاتا ہے وہ ایماندار شخص سے کرایا, وہ امین شخص سے کرایا جاتا ہے, وہ صداقت, جو سچ بولتا ہو, جس کا کردار کیا ہو. سب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, تو وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق الامین کہتے تھے. اس لیے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا. اور وہ سارے جو گمراہ لوگ تھے, جو سارے اس وقت جو جاہل لوگ تھے, جو کافر لوگ تھے, ان کافروں کو بھی پتہ تھا کہ بھی فیصلہ کس سے کروایا جاتا ہے, ایماندار لوگوں سے کروایا جاتا ہے. حکومتیں ایماندار لوگ چلاتے ہیں, صادق الامین لوگ چلاتے ہیں. بددیان لوگ, وہ سارے قبیلے کے سردار وہاں موجود تھے. لیکن ان کی بددیانتی, ان کی فراڈ, ان کا بغض, ان کی نفرت, ان کا نوسر بازی, ان کا رشوت لینا, ان کا حرام کمانا, وہ سب وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے. وہ سارے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کیونکہ اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے. لیکن ان سب کو یہ پتہ تھا کہ جب فیصلہ کروایا جاتا ہے, جب آپس میں جب لوگ لڑ پڑیں, جب لوگوں کے معاملات کو حل کروایا جائے, حکومتیں جو چلوائی جاتی ہیں وہ ایماندار لوگ چلاتے ہیں, وہ بددیانت لوگ نہیں چلاتے. فیصلے کرنے کے لیے چوروں کا ہونا, چور نہیں بٹھائے جاتے. فیصلے کرنے کے لیے بددیانت لوگ نہیں بٹھائے جاتے. فیصلے کرنے کے لیے جھوٹے لوگ نہیں بٹھائے جاتے. فیصلے کرنے کے لیے صادق الامین لوگوں کو آنا ضروری ہے. جو لوگ کیا ہوں, جن کو اللہ رسول اللہ, وہ صادق الامین. کائنات میں اور کوئی صادق الامین نہیں, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک تھی جو صادق الامین تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جس کو امین کہا, جیسے سیدنا صدیق اکبر کو آپ نے صدیق کہا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے امین کہا کہ میری امت کا امین ہے. تو حضرات وقار, باقی یہ ہے کہ بس یہاں جو یہ تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو مکے کے کافر تھے ان کو تو یہ پتہ تھا کہ ایماندار لوگ حکومتیں چلاتے ہیں, ایماندار لوگوں سے فیصلہ کروایا جاتا ہے. لیکن کاش یہ پاکستانی عوام کو بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ ایماندار لوگوں کے بغیر نظام نہیں چلتے, امین لوگوں کے بغیر نظام نہیں چلتے. جھوٹ, فراڈ, نوسرباز لوگ نظام نہیں چلا سکتے. جھوٹ بولنے والے, بددیانتی کرنے والے, فراڈ لوگوں کا حق کھانے والے, لوگوں پر ظلم کرنے والے, وہ فیصلے نہیں کر پاتے. ان کے فیصلوں کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں, ان کے فیصلوں کے پیچھے ان کی نظریات ہوتی ہیں. وہ اپنے فیصلوں کو اپنے نظریات کے تابع کرتے ہیں, اور وہ جب نظریات کے تابع کرتے ہیں تو فیصلے پھر وہ نظریات پر ہوتے ہیں, فیصلے پھر اپنے مفادات پر ہوتے ہیں, حکومتیں پھر اپنے مفادات پہ چلتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مکے کے کافر تھے انہوں نے جب فیصلہ کروایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا, کیونکہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے, وہ صادق الامین مانتے تھے. اور ان مکے کے جاہل کافروں کو بھی پتہ تھا کہ نظام جو ہوتا ہے وہ صادق الامین بندہ چلاتا ہے, جو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ایماندار بندے کرتے ہیں, بددیانت لوگ نہیں کرتے. کاش اللہ تعالیٰ کرے یہ میری بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے, خصوصاً پاکستانی عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ بددیانت لوگ نظام نہیں چلا سکتے, بددیانت لوگ فیصلے نہیں کر سکتے, بددیانت لوگ
FIR نہیں کاٹ سکتے، بددیانت لوگ صاف مچلکے جمع نہیں کرا سکتے، بددیانت لوگوں کے قلم بک جاتے ہیں، بددیانت لوگوں کے فیصلے بک جاتے ہیں، بددیانت لوگوں کے وہ پورے ملک بیچ کے رکھ دیتے ہیں، بددیانت لوگ کبھی بھی نظام نہیں چلا سکتے۔ یہ پاکستانی عوام کو کاش سمجھ آ جائے۔ مکہ کافروں کو پتہ تھا، لیکن آج پاکستانی عوام کو شاید یہ بات نہیں پتہ۔ مقصود کسی پر تنقید کرنا نہیں تھا، مقصود صرف کیا تھا، بتانا تھا صرف پاکستانی عوام کو کہ مکے کے کافروں کو پتہ تھا کہ نظام ایماندار لوگوں سے چلتا ہے۔ کاش پاکستانی عوام کو بھی یہ بات پتہ چل جائے کہ نظام جو ہے وہ ایماندار لوگ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔